میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، سامعین و ناظرین، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم، شفیع معظم، نور مجسم، خاتم پیمبراں، خلاصہ کائنات، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، عرب کے محبوب، دانائے غیو، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب کی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھی ہے، اور وہ آیت تقریباً بچے کو یاد ہے، بڑوں کو بھی یاد ہے، جوانوں کو بھی یاد ہے۔ وہ آیت جس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، وہ آیت مبارکہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما کان محمد، آیت کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی نبیوں کے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت کائنات کی ہر چیز کے علم کا احاطہ رکھنے والا ہے۔ یہ ہے آیت مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ۔ اب اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور رسول بھی ایسے کہ عام رسولوں جیسے نہیں۔ تیسرے سپارے کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر انسان کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے۔ اتنے 1,24,000 نبی کم و بیش انبیاء آئے۔ ان 1,25,000 نبیوں میں سے 313 رسول ہیں۔ جو نبی ہے وہ رسول نہیں ہوتا، جو نبی ہے وہ رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ یعنی 1,25,000 نبی ہیں، ان 1,25,000 انبیاء میں سے جن کا درجہ زیادہ ہے وہ ہیں 313 رسول۔ ان 313 رسولوں میں پھر 4 اولو العزم رسول ہیں جن کا درجہ 313 سے بھی بلند ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، نام یاد رکھیں، کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں۔ دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 4 اولو العزم رسول ہیں۔ ان چاروں میں سے بھی ایک بلند و بالا درجہ ہے، وہ آپ کے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یعنی اللہ نے 1,25,000 نبیوں میں 313 رسول بھیجے،
ان 313 رسولوں میں 4 اولو العزم رسول بھیجے، ان میں سے بھی اپنے حبیب کو بلند والا مقام عطا کر کے دنیا میں بھیجا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ختم نبوت کی مثال اگر کسی نے دیکھنی ہو وہ بڑی سادہ سی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس طرح کی مثال؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مکان بنا رہا ہو، گھر تعمیر کر رہا ہو، اپنا محل عالی شان محل تیار کر رہا ہو، اس اگر مکان کو دیکھنے کے لیے کوئی اگر آتا ہے، اب وہ مکان کے در و دیوار کو دیکھتا ہے، مکان کی چھت کو دیکھتا ہے، مکان کے دروازوں کو دیکھتا ہے، مکان کی کھڑکیوں کو دیکھتا ہے، مکان کے روشن دان کو دیکھتا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ کر مکان کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے واہ کتنی خوبصورت چھت، کتنے خوبصورت دروازے، کتنے خوبصورت کھڑکیاں، روشن دان، لیکن چلتے چلتے حتیٰ کہ جب وہ مکان کے وسط میں پہنچتا ہے، درمیان میں وہ ایک دیوار کو دیکھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ دیوار کو دیکھتے دیکھتے ایک اینٹ کی جگہ جو کہ خالی تھی، اب اس کی نظر اس خالی جگہ پر گئی۔ اس نے مکان کے مالک سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا کہ جس طرح اس خالی اینٹ کے بغیر وہ محل مکمل نہیں ہوتا، اس اینٹ کے بغیر محل، مکان، گھر مکمل نہیں ہوتا، میں محمد کے بغیر یہ نبوت کا محل بھی کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ وہ جو خالی ایک اینٹ رہ گئی تھی، فرمایا وہ میں محمد کی ذات طیبہ ہے۔ تو حضور نے مثال دے کے فرمایا کہ قصر نبوت، جو نبوت کا محل ہے، جو نبوت کا گھر ہے، اس میں جو ایک اینٹ رہ گئی تھی نبیوں کی جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، اس میں سے وہ آخری اینٹ میں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک نے بھی آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر مہر لگا دی، اور حدیث رسول میں بھی خود آقا علیہ السلام نے وضاحت ارشاد فرما دی۔ اور آگے چلے تو صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ حضور جانتے تھے، حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، میرے آقا کی نگاہ کا کمال یہ تھا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے، 30 جھوٹے ہوں گے۔ کون؟ کہا کہ وہ لوگ کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا، مجھ پر بھی ویسے ہی وحی نازل ہوتی ہے جس طرح محمد پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو کہا کہ جس کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں، ان کی اعلیٰ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ آقا علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے نبی آئے اللہ نے ان پر کتابیں نازل کی۔ آپ انجیل اٹھا کر دیکھ لیں جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، اس انجیل کے اندر تحریف ہو چکی ہے، اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، رد و بدل کر دی گئی، اپنی من مرضی کے مطابق اس کے اندر لکھا گیا۔ تورات کو دیکھ لیں جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوتی ہے، اس میں بھی تحریف ہے، رد و بدل ہے۔ زبور جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی، اس میں بھی تبدیلی کر دی گئی۔ لیکن واحد اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، جس طرح محمد کے قلب اطہر پر نازل ہوئی تھی آج بھی اسی حالت کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے لوگو سن لو کہ میں نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جتنے نبی آئے پیچھے، ہر نبی کسی کو نبی کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا، ان کی امتیں نبیوں کی بے ادبیاں کرتی رہیں، ان نبیوں کو سولی پر چڑھا دیا گیا، شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت ویسے ہی کی جس طرح اپنے کلام کی حفاظت کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جو باقی کتابیں نازل ہوئیں کیا وہ اللہ کی کتابیں نہیں تھیں؟ بولیے، کیا انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے نا؟ کیا وہ آسمان سے نہیں نازل ہوئی؟ وہ بھی آسمان سے اتری ہے۔
تورات بھی آسمان سے اللہ نے عطا کی اپنے نبی کو، زبور بھی اللہ نے عطا کی اپنے نبی کو۔ جب ہر کتاب آسمان سے اتری، جب ہر کلام اللہ کا ہے، تو پھر فقط قرآن کی حفاظت ہی کیوں کی؟ باقی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ جس طرح اپنے نبی کی حفاظت کی، قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، اے حبیب یہ جو کافر ہیں یہ تیرے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، لیکن اے حبیب آپ کا رب آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو باقی جو نبی شہید ہوتے رہے ان کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ آخر وجہ کیا تھی؟ ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان کی حفاظت۔ آج ان کے اندر رد و بدل کیوں ہے؟ کلام وہ بھی اللہ کا، کلام یہ بھی اللہ کا، نبی وہ بھی اللہ کے، اور نبی ہمارے نبی بھی اللہ کے، لیکن وہاں حفاظت نہیں کی گئی، وہاں حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا۔ لیکن یہاں قرآن کی بھی حفاظت، تاجدار کائنات کی بھی حفاظت۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہ سادہ سا اس کا جواب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کیونکہ جو پہلے نبی آ رہے تھے، اگر ایک نبی اس کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد چونکہ اور نبی کے آنے کی گنجائش تھی، نبی کے آنے کی گنجائش تھی کہ اگر ایک نبی چلا گیا تو دوسرا نبی آ کر پہلے نبی کے خلا کو پر کر دے گا، اس کے پیغام کا تسلسل جاری رہے گا، وہی پیغام جو پچھلا نبی لے کر آیا، آگے جو نبی آ رہا ہے وہ نبی اس پیغام کو آگے لے کر چلے گا۔ اسی طرح اگر ایک کتاب کے اندر رد و بدل ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اگلی کتاب آ رہی ہے، اگلے صحف نازل ہو رہے ہیں، اس کے اندر وضاحت آ جائے گی۔ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر رد و بدل کر دی گئی اور انبیاء کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا، لیکن جب سرکار آ گئے تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، اور یہ بتا دیا کہ اب حبیب آ گئے، اب قرآن آ گیا، اب اس کے بعد نہ کوئی قرآن آنے والا ہے نہ کوئی نبی آنے والا ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئے کہ یہ نبوت کی پختہ دلیل ہے آخری نبی ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نبوت کی بھی حفاظت کی، اور آقا علیہ السلام پر جو نازل کتاب ہوئی قرآن، اس کی بھی حفاظت کر کے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اب نہ قرآن کے بعد نہ کوئی اور کتاب آئے گی، نہ میرے محبوب محمد کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا انا خاتم النبیین، حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی بن کر آیا، لو کان نبی، میرے بعد کوئی اور نبی بولیے نہیں ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ نے یہ وضاحت ارشاد فرما دی۔ تو میرے دوستو، اور آقا علیہ السلام کی خود دور رسالت کے اندر ایک عورت نے نبوت کا اعلان کیا، مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا، حتیٰ کہ پھر بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ خلافت کس کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی، اور اس جنگ کو نام کیا دیا جاتا ہے جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ، اس جنگ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نکلے۔ اگر یہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ختم نبوت کا تو حضرت ابو بکر کو کیا ضرورت تھی نکلنے کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر لوگوں نے کسی اور کو اپنا نبی تسلیم کر لیا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس واسطے حضرت ابو بکر صدیق آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا، اور آپ جانتے کہ کتنے مسلمان شہید ہوئے، کتنے صحابہ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر، جو جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، بلکہ 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ سارے بولیے، 1200 صحابہ شہید ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کی سپہ سالاری میں۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ ختم نبوت کا۔ مسلمہ کذاب نے جو نبوت کا اعلان کیا، آپ اس کے خلاف جنگ کے لیے نکلے، کہا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔
تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں جتنی جنگیں ہوئیں حضور کے زمانے میں 27 غزوات ایسے ہیں جن میں خود میرے آقا نے شرکت کی ہے، اور کافی جنگوں کے اندر میرے آقا تشریف لے گئے، اور ٹوٹل 300 مسلمان شہید ہوئے جتنی جنگیں پیچھے ہوئیں۔ 300 مسلمان تقریباً کم و بیش ان کی شہادت ہوئی، لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ آیا تو 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ کفر کا معاملہ اتنا سنگین نہیں ہے جتنا کہ ختم نبوت کا معاملہ سنگین ہے۔ لہٰذا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی، زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، موت آ سکتی ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، اور زمین جو ہے وہ چیری جا سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے جگہ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ کیونکہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ، تو ہر دور کے اندر جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رکھا گیا۔ ایران کے اندر بہاء اللہ نامی شخص، اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ اسی طرح قادیان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ حالانکہ یہ انسان ہے، آپ دیکھیں ان انسانوں سے تو جانور اچھے جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، آخری نبی ہونے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو غنیمت کے طور پر حضور کی بارگاہ میں ایک گدھا آیا، گدھا دراز گوش حضور کی بارگاہ میں آیا، اور اس نے آ کر کلام کیا، اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، زبان اپنی زبان میں کلام کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ فرمایا آج کے بعد تیرا یہ نام نہیں ہے، آج کے بعد تیرا نام یافور ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کرو۔ اب جملہ سنیے اس جانور کا، وہ گدھا ہے، گدھا۔ ہم نے اگر کسی کو گالی دینی ہو تو ہم کہتے ہیں اوے گدھے پیچھے ہو جا، سبق یاد کیا کر، لیکن دیکھو کہ یہ کیسا گدھا ہے کہ جس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی، جس کی نسبت آقا کائنات کے ساتھ ہو گئی، تاجدار کائنات کے ساتھ جس جانور کی نسبت ہو گئی، وہ جانور آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں کیا کلام کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں سے آخری گدھا ہوں۔ اب اس جانور کو کیسے پتا میں آخری ہوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اب تک کسی اور جانور کے ساتھ جفتی نہیں کی، کسی جانور کے پاس نہیں گیا تاکہ میری نسل آگے بڑھ جائے، میں اس لیے آخری گدھا ہوں، اور میرے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، جتنے اوپر نسلوں تک جتنے گدھے گزرے، ان سب پر اللہ کے نبی سواری کرتے رہے، اور میرا جو مالک ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی ہے۔ وہ کون ہے؟ یہودی ہے۔ اور یا رسول اللہ ہوں تو میں یہودی کا، لیکن اس نے بڑی دفعہ میرے اوپر بیٹھنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں اس کو بیٹھنے نہیں دیتا، اس کو نیچے گرا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ تیرا مالک ہے، جس طرح چاہے تو اس سے کام لے، تیرے اوپر بیٹھے تو کیوں نہیں بیٹھنے دیتا؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے نہیں بیٹھنے دیتا کیونکہ میرے جتنے آباء و اجداد گزرے ان سب پر نبی سوار ہوتے رہے، اور میرے بعد کوئی اور گدھا نہیں، اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، لہٰذا میرے اوپر وہ نہیں بیٹھے گا، آپ بیٹھیں گے، آپ نے سواری کرنی ہے۔ پتہ چلا کہ گدھا بھی جانتا ہے کہ سرکار کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو جب سرکار نے یہ بات سنی تو حضور خوش ہو گئے، آقا علیہ السلام نے اس گدھے کو اپنی غلامی میں لے لیا، فرمایا کہ ہم نے تجھے اپنی سواری کے طور پر قبول کر لیا۔ اب آقا علیہ السلام نے اس کا نام یافور رکھا۔ وہ ہر روز آقا علیہ السلام کے دہلیز پر بیٹھ جاتا اور آ کر حضور کو سلامی پیش کرتا۔ اب جو گدھے اکثر مستیاں کرتے ہیں مٹی کے اوپر، کبھی ادھر لیٹتے ہیں کبھی ادھر لیٹتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اس گدھے کا اتنا ادب تھا بارگاہ مصطفیٰ کا کہ کبھی بھی مدینے کے اندر اس نے یہ حرکت نہیں کی کہ کہیں حضور کے مدینے کی بے ادبی نہ ہو جائے،
کہیں آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس کا کہیں جو اس کا احترام ہے تعظیم وہ پامال نہ ہو جائے. جب بھی ایسا عمل کرنا ہوتا مدینے سے باہر چلا جاتا اور کبھی بھی مدینے کے اندر اس نے پیشاب نہیں کیا. یہ حضور کے مدینے کا ادب تھا. بھئی جانور ہے جانور, لیکن ادب مصطفیٰ دیکھیں, آقا علیہ السلام کا احترام دیکھیں, عزت دیکھیں. ان 1400 سال کے بعد آنے والے مولویوں سے تو وہ جانور اچھا ہے. اللہ نے تو انسان کے سر پہ اشرف المخلوقات کا تاج رکھا ہے, لیکن دیکھو جس جانور کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی وہ عام گدوں جیسا نہیں رہتا. جب عام جانوروں جیسا نہیں رہتا تو بھلا بتاؤ کہ جس غلام کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے وہ بھلا عام جیسا کیسے ہو سکتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس کو اپنی غلامی میں رکھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب بھی اپنے کسی غلام کو بلانا ہوتا, مثلا حضور نے بلانا ہے ابو بکر صدیق کو, فرماتے جاؤ یافور جا کر ابو بکر کو بلا کے لاؤ. کس کو؟ جس طرح ہم اپنے کسی چپڑاسی کو بھیج دیں, غلام کو, نوکر کو بھیج دیں, جا فلانے نو صدقے لے آ. اب یہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی صحابی نہیں بیٹھے, کوئی غلام نہیں ہے, تو حضور باہر جاتے اور جا کر فرماتے اچھا بھلا بتائیں کیا آپ کی بھی بات کبھی کسی جانور نے سنی ہے؟ کیا جانور آپ کی بات سمجھتا ہے؟ آپ بھی جا کر آزما کر دیکھیں گلی میں کتنے گدھے پھر رہے ہیں. کسی گدھے کو جا کر پکاریں, وہ تو آپ کو ٹانگ مارے گا, قریب نہیں آنے دے گا. لیکن یہ گدھا عام نہیں ہے, اس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. سرکار نے فرمایا جاؤ ابو بکر صدیق کو بلا کے لاؤ. اب وہ گدھا کہ جو اجنبی ہے, آیا خیبر سے ہے, جس نے کبھی مدینہ دیکھا نہیں ہے, لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آ گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو بلاؤ. اب اس نے رستے میں سے کسی سے پوچھا نہیں کہ ابو بکر کا گھر کدھر ہے, سیدھا گئے اور جا کر صدیق اکبر کے دروازے پر اپنے منہ کے ساتھ دستک دی. اور جب حضرت ابو بکر صدیق آئے ان کی قمیض کو پکڑا اور کھینچا, گویا کہ پیغام دے رہے تھے ابو بکر چلو تمہیں حضور بلا رہے ہیں. تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ ان جانوروں کی نسبت جن کی آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو گئی, تو وہ جانور بھی حضور کی ختم نبوت کا پیغام دیتے ہیں, اس کا دلیل ہے, اس کے گواہ ہے. تو میرے دوستو, ہر دور کے اندر جس طرح میں نے بتایا, ایران کے اندر بہاؤلہ نامی شخص, اس نے نبوت کا اعلان کیا, اور یہ کفار کی طرف سے سازش تھی, سازش کہ مسلمانوں کے اندر 4 چیزیں اگر ختم کر دو تو یہ تہذیب ٹوٹ جائے گی. یہ آپ دیکھیں کہ جتنی تہذیبیں ہیں, آپ ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھیں کتنی بڑی بڑی حکومتیں آئیں, اگر ان کو گرا دیا گیا تو وہ گرا دیا گیا, دوبارہ اٹھنے نہیں پائیں. آل ساسان کی حکومت جس نے ایران کے اندر 3150 سال حکومت کی, 150 لوگ ایک خاندان کی حکومت کرتے رہے, لیکن آج کسی سے پوچھ لو آل ساسان کو جانتے ہو, وہ نام تک نہیں جانتا. روما والے ان کو کوئی نہیں جانتا, منگولے والے ان کو کوئی نہیں جانتا. کتنی بڑی بڑی تہذیبیں, جب نام مٹ گیا تو مٹ گیا. لیکن یہ مسلمانوں کی تہذیب ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھیں کتنے لوگوں اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے انبار ڈالے گئے, لیکن یہ مسلمان اس کے دل کے اندر آخر کون سی چیز ہے کہ اتنا ظلم ڈھانے کے بعد بھی پھر یہ مسلمان دوبارہ آ جاتا ہے, پھر یہ میدان میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ان کفار نے سازش کی ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر 4 چیزیں ختم کر دو تو یہ تہذیب ٹوٹ جائے گی, یہ ختم ہو جائے گی, پھر یہ دوبارہ نہیں اٹھ سکے گی. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں میرے دوستو؟ سنیں, دل کے کانوں سے سنیں. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جو آج کافر لوگ ہمارے ساتھ سازش کر رہے ہیں, طرح طرح نقاب اوڑھ کر, طرح طرح کی شرارتیں کر کے ہمارے ساتھ وہ کیا جا رہا ہے. ہمارے گھروں کے اندر, ہماری بنیادوں کے اندر, ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے ان کے اندر قرآن پاک کو ختم کیا جائے. کس کو؟ سارے بولے, قرآن پاک کو ختم کیا جائے, قرآن پاک کی تلاوت کو ختم کیا جائے.
جب ان کا اصلی نسخہ موجود ہے، اگر یہ تہذیب ٹوٹ بھی گئی پھر پڑے گی، پھر دوبارہ اٹھ جائے گی. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس قرآن کو ہی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. لیکن ان بدبختوں کو کیا پتا قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے. اگر یہ قرآن کو ختم کر بھی دیں گے لیکن یہاں کوئی نہ کوئی تو حافظ مل ہی جائے گا جس کے دل کے اندر اللہ کا قرآن موجود ہوگا. اللہ نے زیر زبر شد مد کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لے لیا ہے. سلاطین عالم اپنی جگہ، دونوں عالم کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی رہی آسمانی کتابیں مگر محمد کا قرآن اپنی جگہ. قرآن پاک کو کہا گیا کہ اٹھا لیا جائے، ختم کر دیا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسی سازش آج ہمارے اندر تھوڑی بہت موجود بھی ہے. وہ مثال دی جاتی ہے، ایک استاد نے کلاس روم میں آ کر کہا کہ بچوں ہم سکول کے اندر لائبریری بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا سارے بچے کل وہ کتاب لے کر آنا جو آپ گھر میں نہیں پڑھتے، تاکہ وہ ہماری لائبریری میں جمع ہو جائیں اور سارے اس کتاب سے استفادہ کر سکیں. اب اگلے دن استاد صاحب بیٹھے ہیں، جماعت میں آئے، کلاس روم میں بچے بیٹھے ہیں. استاد صاحب نے کہا ہاں بھائی بچوں کتابیں لائے ہو؟ سب نے کہا جی ہاں، ہم میں سے ہر بچہ کتاب لایا ہے. جب پہلے بچے کے بیگ کو دیکھا گیا، آپ جانتے ہیں کون سی کتاب نکلی جو گھر میں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ قرآن پاک. دوسرے بچے کو بیگ کو دیکھا گیا، اس کے بیگ میں سے بھی قرآن پاک نکلا. تیسرے بچے کی بیگ میں سے بھی قرآن پاک نکلا. حتیٰ کہ پوری جماعت نے یہ کہا استاد محترم یہ وہ واحد کتاب ہے جس کو ہم نے غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھ دیا، یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے گھر میں نہیں پڑھی جاتی. یہ قرآن ہمارے لیے بیساکھیوں کی مانند ہے. آپ گھر کے اندر کوئی مشین لے کر آئیں، اس کے ساتھ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے مطابق اس مشین کو چلاؤ ورنہ یہ خراب ہو جائے گی. آپ چھوٹی سی مشین کو بھی چلائیں تو کتاب پڑھ کر چلاتے ہیں. اے انسان تجھے چلانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا. قرآن پڑھ اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار. اگر یہ تو قرآن سے دور ہو رہا ہے، یہی تو سازش ہے کفار کی، ان کو دور کیا جائے. آپ دیکھیں کہ ایک ہی بچہ ہے جو گھر سے نکلتا ہے، ایک گھر سے ایک بچہ جو سکول کی طرف جاتا ہے، ایک بچہ جو مدرسے میں قرآن پڑھنے جاتا ہے. جو بچہ سکول گیا اس کا بیگ کہاں ہے؟ پیچھے کمر میں پشت کے ساتھ لگا ہوا. اور ایک بچہ جو مسجد میں قرآن پڑھنے جا رہا ہے اس کا قرآن اس کے سینے کے ساتھ لگا ہوا. یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اے انسان جس علم کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے وہ علم تیرے پیچھے رہنے والا ہے، اور وہ قرآن کے جس کو تو نے سینے سے لگایا ہے قبر میں تو بعد میں جائے گا، قرآن پہلے تیرا استقبال کر رہا ہوگا. سلاطین عالم اپنی جگہ، دونوں عالم کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی رہی آسمانی کتابیں مگر محمد کا قرآن اپنی جگہ. تو کہا گیا کہ قرآن پاک کو ختم کیا جائے، لیکن الحمدللہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا. اور دوسری چیز کہا کہ مسلمانوں میں اس کو کمزور کر دیا جائے. وہ کیا ہے؟ عشق رسول کی جو شمع مسلمانوں کے دل میں تڑپ رہی ہے اس شمع کو بجھا دیا جائے. لیکن ہر دور کے اندر جہاں یہ سازش کی گئی، علامہ اقبال جیسے درویش اور قلندر لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے یہ امت مسلمہ کو پیغام دیا، اے لوگو سن لو، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں. کافر یہ شمع بجھانا چاہتے ہیں لیکن تم بجھنے نہ دو، تم جلاتے رہو. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. قبر میں جائے گا تیری قبر روشن ہوگی، نور علی نور ہوگی. تو یہ کافروں کی سازش ہے ان کے دلوں سے حضور کی محبت کو ختم کیا جائے. آپ دیکھ لیں کہ آج سے 100 سال کی پرانی تاریخ دیکھ لیں، علم غیب، نور و بشر، حاضر و ناظر، استغاثہ، یا رسول اللہ، یہ تو فتنہ فساد اب ڈالا گیا. پہلے یہ مسائل نہیں تھے. پہلے تو یہ خلق قرآن اور یہ نماز کے مسائل تو موجود تھے، لیکن حضور کی ذات کے متعلق سب کا عقیدہ پختہ تھا، کبھی بھی کسی نے سمجھوتا نہیں کیا. یہ اب یہ فتنہ فساد ڈالا گیا تاکہ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے. اور دیکھیں کہ راجپال جیسے بدبختوں سے شرارتیں کی کروائی گئیں.
وہ راجپال کہ جس نے آقا علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہوئے کتاب لکھ ڈالی، اور اس کتاب کا کیا نام رکھا؟ رنگیلا رسول۔ معاذ اللہ، سرکار کائنات کو کیا کہا گیا؟ رنگیلا رسول۔ اور اس کے اندر حضور علیہ السلام کے خاکے شائع کیے گئے۔ کیا یہ دن بھی آنے تھے کہ ہم اپنے رسول کے متعلق یہ بات دیکھیں؟ صحابہ نے تو جانیں قربان کی ہے سرکار کے نام پہ۔ اللہ اکبر۔ جب یہ معاملہ اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر درویش پیدا کیے، تو اس راجپال کا مقابلہ کرنے کے لیے درخانوں کا ایک بچہ جس کو دنیا غازی علم دین شہید کہتی ہے، وہ میدان میں آیا۔ ایک اس نے خنجر خریدا، شہر کے اندر اس کو بجھایا، حتیٰ کہ جب وہ اپنی دکان پر گیا، جاتے ہی اس کے پاس کوئی سیکورٹی نہیں تھی، جاتے ہی اس نے ایک وار کے اندر حملہ کر دیا اور قتل کر کے واپس آ گیا۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا، کہا کہ اس نے قتل کیا ہے، مقدمہ درج ہو گیا۔ جج نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے راجپال کا قتل کیا ہے، لہذا اس کو پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مقدمہ لڑتے تھے، آپ نے فرمایا کہ تو ایک دفعہ زبان سے یہ کہہ دے کہ میں نے قتل نہیں کیا، پھر میں جانوں اور تو جانے، تیری زندگی میں بچا لوں گا۔ کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مگر جاؤں؟ مجھے تو فخر ہے کہ میں نے گستاخ رسول کا سر قلم کر دیا ہے۔ من سب نبی فقتلوا، جو بھی سرکار کی شان میں گستاخی کرے گا دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لہذا اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ جیل کے اندر جب وہ موجود تھے غازی علم دین شہید حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت علی پور والے، وہ تشریف لائے ملنے کے لیے، اور آ کر آپ بیٹھے بیٹھے ملاقات کرتے ہوئے آپ سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کرتے کرتے جب یہاں پر پہنچے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ امیر ملت آگے سے بھول گئے کہ آگے کیا پڑھنا ہے، لیکن جب وہ ساتھ بیٹھے تھے غازی علم دین شہید، آپ نے فرمایا آگے یہاں سے پڑھے، قالت ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا۔ پیر جماعت علی شاہ حیران ہو گئے، کہا کہ تو مسجد میں گیا تھا، تجھے تو الف بے بھی نہیں آتی تھی، اور آج تو جماعت علی شاہ کو قرآن پڑھا رہا ہے۔ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں تو درخانوں کا منڈا تھا، درخانوں کا بچہ تھا، مجھے تو قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا، لیکن اللہ کی قسم جب حضور کے نام پہ اپنی جان کو قربان کیا ہے اور اس گستاخ رسول کو قتل کیا ہے، تاجدار کائنات یہاں آ کر جیل میں زیارت بھی کرا گئے، قرآن کو حفظ بھی کروا کر تشریف لے گئے۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان غازیان دین کو عطا فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے غازی علم دین شہید، آپ نے وصیت کی کہ مجھے میانی شریف کے قبرستان میں دفن کرنا، لیکن ہوا کیا کہ آپ کو سازش کر کے نقص امن کے طور پر کہ کہیں امن نہ خراب ہو جائے، میاں والی کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ حتیٰ کہ لوگ باہر آئے، انہوں نے حکومت کے خلاف تحریک چلائی اور کہا کہ وہاں ان کی قبر کو وہیں بنایا جائے جہاں پر انہوں نے وصیت کی تھی۔ حتیٰ کہ 1 مہینے تک وہ تحریک چلتی رہی اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، حکومت کمزور ہو گئی، اور 1 ماہ کے بعد تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 1 مہینے کے بعد غازی علم دین شہید کی قبر کشائی ہوئی، دوبارہ قبر کھودی گئی۔ آج آپ اس دور کی تاریخ اور اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، جیسی قبر کھودی گئی، علماء فرماتے پورا میاں والی خوشبوؤں سے منور ہو گیا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہاں سے نکال کر پھر دوبارہ میانی شریف لاہور کے اندر قبرستان میں دفن کیا گیا۔ علامہ اقبال فرمانے لگے، اے غازی علم دین شہید میرے ساتھ ایک وعدہ کر۔ کون سا وعدہ؟ کہا کہ جب تو قبر میں جائے گا حضور آئے تو علامہ اقبال کا بھی سلام پیش کر دے گا۔ علامہ اقبال بھی آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر علامہ اقبال کا وہ تاریخی جملہ جو آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، علامہ اقبال آپ فرماتے ہیں پنجابی کے اندر کہا، آپ فرماتے ہیں کہ اسی گلاں کردے رہ گئے تے درخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ اسی گلاں کردے رہ گئے تے درخانہ دا منڈا، وہ درخان کے جو دکان پر بیٹھ کر ٹھک ٹھک کرتا تھا، لیکن جب سرکار کے نام پر جان قربان کی ہے، اب ہر دل کے اندر وہی غازی علم دین ٹھک ٹھک کر رہا ہے، اس کا نام بلند ہو رہا ہے۔ عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر، عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے۔
بھئی دنیا سے تو جانا ہے تو حضور کے نام پہ جان قربان کرو. تو کہا کہ دوسرا کام یہ کیا جائے ان کے دل سے عشق رسول کی شمع کو بجھا دیا جائے. لیکن دنیا جو مرضی کر لے لیکن عشق رسول کی شمع کبھی بھی بجھنے والی نہیں, یہ اور بلند ہوتی چلی جائے گی. اللہ اکبر. حتیٰ کہ تیسری سازش کی یہ کی گئی کہ مسلمانوں کے اندر جو جہاد کی قوت ہے, جہاد کی, اس کو کمزور کیا جائے. جہاد کے متعلق اس کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے قادیان سے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو سامنے رکھا اور کہا کہ تو نبوت کا اعلان کر اور لوگوں کے سامنے بیٹھ کر لٹریچر دے, لوگوں کو درس دے, پڑھا. کہا کہ یہ جہاد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا, یہ تو فقط کیا ہے. کہا کہ آج کا دور یہ ہے کہ قلم کا جہاد کیا جائے, قلم کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی جائے. یہ تو فقط مسلمانوں کی جان کا ضیاع ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ فطور ڈالے گئے کہ جہاد نام کی کوئی چیز نہیں. اور حتیٰ کہ ایران کے اندر داعش نامی ایک تنظیم بنا کر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی گئی کہ یہ اسلام کا تعلق دہشت گردی کے ساتھ ہے. کیا دہشت گردی؟ یہ تو بم پھوڑے گئے, جو مسلمان معصوم بچوں کی جانیں لی گئی, اس کے پیچھے بھی کس کا ہاتھ ہے؟ قادیانی اور مرزائیوں کا ہاتھ ہے. یہ فقط اس لیے تاکہ مسلمانوں کے دل کے اندر جہاد کی قوت کو کمزور کر دیا جائے. لیکن مسلمان ہر دور کے اندر قرآن پڑھتے رہیں گے اور جہاد کی قوت کو مضبوط بناتے رہیں گے. آج آپ کے سامنے ہے افغانستان کے اندر انہوں نے امریکہ کو بھگا دیا اور وہ بتا رہے ہیں کہ طالبان وہ ہے کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ نے جہاد کی قوت کو زندہ رکھا ہے. تو میرے دوستو, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا اسلام ہمیں درس کیا دے رہا ہے. ہمارے اوپر حکومت کیا واشنگٹن والے آ کر کریں گے؟ کیا وہ بتائیں گے کہ کس کو وزارت خارجہ دینی ہے, کس کو کون سا وزیر بنانا ہے؟ یہ تو خود مسلمان اس قابل ہونے چاہیے. تو چوتھی چیز کیا, وقت مختصر ہے, میں بات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں. کہا کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر حج جیسی عظیم عبادت کو ختم کر دیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, اس کے اندر کعبہ بنایا گیا, کعبہ, اور لوگ طواف کر رہے تھے. آرٹیفیشل کعبہ, مصنوعی کعبہ, اپنے طور پر کعبہ بنا کر ایران کے اندر بنایا گیا. اور وہ بنانے والا کون تھا؟ مرزائی, بہاؤاللہ نامی وہ مرزائی تھا کہ جس نے کہا کہ اتنی دور جاتے ہو سفر کرنے, کیا وہاں پہ بھی پھیرے لینے ہیں تو یہاں پر بھی پھیرے لے لو. تو لہٰذا وہاں پر جو ہے وہ کہا کہ حج جیسی عظیم نعمت کو, جو اللہ کی اتنی بڑی عبادت ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو حج کی روح تھی وہ ہم سے چھین لی گئی, جہاد کی روح کو چھین لیا گیا. تو یہ وہ چار بڑی چیزیں تھیں کہ جن کے پیچھے مرزائیوں اور قادیانیوں کا ہاتھ ہے. قرآن, عشق رسول, جہاد اور حج. کہا کہ وہ جو حج پر جائیں گے, آپ دیکھیں کہ حج پر جا کر بھی وہاں پر بھی بادشاہوں کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں. جو وہاں کے بڑے بڑے آل سعود ہیں, جو وزراء ہیں, ان کے قصیدے پڑھنے کا کیا مقصد؟ حتیٰ کہ تورا بورا کے اندر, فلسطین کے اندر اور بھارت کے اندر, کشمیر کے اندر جو ہمارے مظلوم مسلمان ہیں, چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے حق میں دعا کی جاتی, لوگوں کو پیغام دیا جاتا. علامہ اقبال جیسے مرد کلندر نے آج سے کئی سال پہلے یہ پیغام دے دیا تھا. اقبال کہتے ہیں, اقبال یہ کوئی یہ پوچھے زائرین حرم سے, اقبال کوئی یہ پوچھے زائرین حرم سے کہ حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں ہے؟ بھئی جو بھی آتا ہے آ کے ہمیں زمزم پلا دیتا ہے, کھجوریں کھلا دیتا ہے, یہ نہیں بتاتا کہ وہاں حرم سے پیغام کیا ملا ہے. حرم ہمیں پیغام کیا دیتا ہے کہ مسلمان ایک وحدت کی طرح ہے, ایک جسم واحد کی طرح ہے, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے. اگر جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم تڑپ اٹھے گا. یہ پیغام تھا حج کا. لیکن وہاں سے آج وہ پیغام نہیں مل رہا, نہ ہی وہ جہاد کی وہ قوت رہی, نہ وہ عشق رسول رہا. تو میرے دوستو, ہر دور کے اندر جہاں جہاں مرزائیوں نے اور ختم نبوت کا اعلان کرنے والوں نے, نبوت کے دعوے داروں نے جب بھی اعلان کیا, ان کے پیروکار کچھ دیر تک رہے لیکن وہ ختم ہو گئے. لیکن آج 100 سال گزر گیا, آج بھی قادیانی موجود ہے. پاکستان کے اندر آپ جانتے کتنی تعداد ہے قادیانیوں کی؟ 40 لاکھ. کتنی؟ 40 لاکھ تعداد ہے. اور جب پاکستان بنایا گیا, پاکستان میں کے حق کے اندر
قادیانیوں نے ووٹ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے حق میں نہیں ہیں، حتیٰ کہ قادیانیوں کا یہ نظریہ ہے، کہا کہ پاکستان دوبارہ ختم ہو جائے گا، یہ ملیہ میٹ ہو جائے گا، نصف نابود ہو جائے گا۔ اور جب یہ مرتے ہیں گھر والوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ جب یہ پاکستان ختم ہو جائے ہماری میت کو اٹھا کر دوبارہ قادیان کے اندر دفن کرنا۔ جن کا نظریہ یہ ہو، جو غدار وطن ہو، تم اس کے بارے میں کہو کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے؟ نہ، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس کا رسول کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لہذا قادیانی کافر ہے۔ کیا ہے بولیے؟ ہر بندہ یہ کہے قادیانی کیا ہے؟ کافر ہے، کیونکہ انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اور یہ ہمارے حکومت والے، وہ بڑے بڑے وزراء جن کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، اور وہ آ کر ان جو ہے وہ امریکی جو ہے وہ غداروں کی باتوں میں آ کر اس ختم نبوت کے معاملے میں آ کر 295 عیسوی کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رہے، جہاں جہاں بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، کبھی پیر میر علی شاہ میدان میں آئے، کبھی غازی علم دین شہید میدان میں آئے، کبھی ڈاکٹر طاہر القادری میدان میں آئے۔ ہر دور کے اندر جو ہے وہ آر کا للکارا گیا، اور کبھی بھی حضور کی عزت و ناموس پر حملہ نہیں ہونے دیا گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی جب اس نے نبوت کا اعلان کیا، حضرت پیر میر علی شاہ آپ مدینہ شریف میں تھے، حضور کی زیارت کا شرف نصیب ہوا مقام صحبہ پر، اسی لیے تو آپ نے یہ کلام لکھا نا، مکھ چن بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دے اکھ بستانی ہے، مخمور کی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھا۔ یہ نہیں کہا اس صورت نو، کہا اس صورت نو، گویا کہ میر علی شاہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں، سبحان اللہ ما جمالہ کا ما کمالہ کا ما ثنا کا۔ حضور کو تکتے جا رہے ہیں، کلام لکھتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا اے میر علی شاہ تو میرے روزے پر حاضر ہوا ہے، اور دیکھ تو صحیح وہ قادیان کا وہ بے وقوف وہ کتا کہ جس نے میری ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ حتیٰ کہ پیر میر علی شاہ نے جاتے ہی 2 کتابیں لکھی اس کے خلاف، اس کا جواب نہیں بن پڑا، حتیٰ کہ اس نے چیلنج کیا، چیلنج کہا کہ میرے ساتھ آ کر کوئی مناظرہ کر لے، اور مینار پاکستان کی وہ جگہ مختص کر دی گئی کہ یہاں پر آئیں اور آ کر میرے ساتھ مناظرہ کیا جائے۔ پیر میر علی شاہ 6 دن تک آپ لاہور کے اندر موجود رہے، اور بادشاہی مسجد میں جا کر آپ نماز پڑھتے تھے، اور وہاں وہ مینار پاکستان کا وہ میدان، وہاں پر مناظرے کا چیلنج آپ نے قبول کیا پیر میر علی شاہ۔ وہاں نہ کوئی اہل حدیث آگے ہوا، تاریخ اٹھائے، نہ اہل حدیث آگے بڑھا، نہ دیوبند آگے بڑھا، آگے بڑھا ہے تو اہل سنت میں سنیوں کا بادشاہ پیر میر علی شاہ آگے بڑھا ہے، اور ساری جماعتوں والے ماننے پر آپ جو ہے وہ بزید ہو گئے۔ سب نے اقرار کیا کہ واحد پیر میر علی شاہ تھے کہ جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا مقابلہ کیا، اور اس کے چیلنج کو قبول کر کے میدان میں گئے۔ خود ہی اس نے شرائط لکھی اور لکھ کر کہنے لگا کہ مناظرہ یہ ہوگا کہ تم بھی سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھو، میں بھی لکھتا ہوں، پھر لوگ فیصلہ کریں گے کس کا کاغذ قلم اچھا ہے، کون اچھا لکھتا ہے۔ فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے لکھنے والی؟ کہا تو بھی میدان میں آ، میں بھی میدان میں آتا ہوں، تو بھی قلم کو کہہ کے لکھ، میں بھی دیکھتا ہوں۔ پھر میر علی شاہ قلم کو حکم دے گا، اگر خود بخود قلم لکھنے لگ گیا تو ماننا پڑے گا تو جھوٹا ہے، میر علی شاہ سچا ہے۔ لہٰذا وہ جب آپ نے اعلان کیا وہ آیا ہی نہیں، اس نے آنا کیا تھا، بھاگ گیا میدان سے۔ پیر میر علی شاہ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا یہ قلم کی تو بات ایک طرف ہے، اگر آج وہ مجھے کہتا کہ فلاں قبر والے مردے کو کھڑا کر دو، میر علی شاہ پاؤں کی ٹھوکر لگا کے مردے کو زندہ کر دیتا۔ یہ حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے، اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ وہ سامنے آیا، آ کر کہنے لگا مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے خط لکھا، کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کہا کہ یہ تیرے پاس تو موکل ہے، تیرے پاس تو جن ہے، اس کی مدد سے تو مردے زندہ کر سکتا۔ کہا اچھا میں تو حضور کا ماننے والا ہوں، میرے پاس تو کوئی جن نہیں۔ اچھا اگر تو ڈر رہا ہے تو پھر اپنا جبریل سامنے لے آ، تیرا جبریل کدھر ہے جو تیری مدد کرنے والا ہے، اس سے آ کر کہنا کہ کوئی آ کر قلم سے تیری مدد کر دے۔ تو آپ نے اتنے دلائل دیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا منہ بند کر کے اللہ تعالیٰ نے میر علی شاہ کو فتح عطا فرمائی۔ تو لہٰذا عقیدہ ختم نبوت مضبوط ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں، ہماری آنے والی نسلوں میں، ہر ایک کے دل میں یہ بات ڈال دو کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی بولیے
نہیں آنے والا، میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں اور اس بات کی گواہی دیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بس بات ختم ہو گئی۔ جب مالک نے یہ فیصلہ کر دیا پھر جو بھی آ جائے، کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ دعا کریں اللہ پاک عقیدہ ختم نبوت کی محافظت عطا کرے، وما علیہ الا البلاغ۔